الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش. محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے. جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب. مفتی صاحب، ایک خاتون کا سوال ہے، میرے خاوند نے زندگی میں مجھے مہر نہیں دیا، تو اب ان کا انتقال کے بعد کیا صورت ہوگی؟ حتی الامکان شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کا مہر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بیوی کا واجبی حق ہوتا ہے. لیکن اگر شوہر نے زندگی میں ادا نہیں کی اور انتقال ہو گیا تو اب شوہر کے جو اس نے مال چھوڑا ہے اس میں سے پہلے بیوی کی مہر ادا کی جائے گی، اس کے بعد بقیہ مال کو وارثین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، اور ورثہ میں بیوی بھی شامل ہے، لہٰذا بیوی کو بھی حصے کے مطابق ورثہ ملے گا. سلمان بھائی لونی سے معلوم کرتے ہیں، امام صاحب نے ظہر کی نماز میں مالکی یوم الدین تک زور سے قرات کر لی تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ اگر امام صاحب جہری نماز میں فجر، مغرب اور عشاء میں 3 چھوٹی آیتوں یا ایک بڑی آیت کے بقدر سری یعنی آہستہ قرات کر لیں، یا اس کے برعکس سری نمازوں میں ظہر اور عصر میں 3 چھوٹی آیتوں یا ایک بڑی آیت کے بقدر جہری قرات کر لیں تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. سوال میں مالک یوم الدین تک پڑھنے کی وجہ سے امام صاحب پر سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے. اگر وہ سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو نماز درست ہو جائے گی. ہدایت اللہ بھائی میرٹھ سے پوچھتے ہیں، میرے پاس 2 دن پہلے پیسے آئے ہیں اور 20 دن کے بعد بقرعید ہے، تو کیا مجھ پر اس سال قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں، آپ پر قربانی واجب ہوگی. دراصل زکوٰۃ کے واجب ہونے میں اور قربانی کے واجب ہونے میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جب آدمی پر پہلی مرتبہ واجب ہوتی ہے، جب آدمی مالک نصاب ہوتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی 1 سال کے بعد واجب ہوتی ہے، یعنی سال گزرنے کے بعد. لیکن قربانی کا مسئلہ اس سے الگ ہے. اگر آدمی قربانی یعنی بقرعید سے 1 دن پہلے بھی مالک نصاب ہو گیا تو اس پر اگلے دن ہی قربانی کرنا واجب ہوگا. 1 سال کا گزرنا قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے. فیروز بھائی اوکھلا سے پوچھتے ہیں، مجھے کچھ دنوں پہلے راستے میں ایک جگہ 10,000 روپے ملے تھے، 1 ماہ ہو گیا ہے، اب میں ان کا کیا کروں گا؟ راستے میں جو چیز پڑی ہوئی ملتی ہے اسے لقطہ کہا جاتا ہے. اس کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اس چیز کو اٹھا لیا تو آپ اس چیز کے بارے میں خوب اعلان کریں، تشہیر کریں. موجودہ زمانے میں واٹس ایپ پر پوری ڈیٹیل لکھ کر اپلوڈ کر دیں یا فیس بک پر پوسٹ کر دیں تاکہ مالک کو پتہ چل جائے. لیکن ایک لمبی مدت گزر گئی اور آپ کو یہ ایسا لگنے لگا کہ اب مالک بھی اس چیز کو بھول گیا ہوگا، تو آپ اگر خود مستحق ہیں تو اس چیز کو استعمال کر لیں، اور اگر آپ خود مستحق نہیں ہیں تو اس چیز کو صدقہ کر دیں. لیکن صدقہ کرنے کے بعد وہ مالک اگر آپ کے پاس آیا اور اسے پتہ چل گیا کہ وہ چیز آپ کے پاس تھی تو آپ کو وہ چیز لوٹانا یا اس کی قیمت کا لوٹانا ضروری ہوگا. مولانا عبداللطیف ندوی صاحب پوچھتے ہیں، چھوٹے بچے نے گود میں پیشاب کر دیا، کچھ گھنٹوں کے بعد وہ پیشاب کے کپڑے سوکھ گئے، نہ بدبو آ رہی ہے نہ دھبے محسوس ہو رہا ہے، تو کیا ان کپڑوں میں نماز درست ہو جائے گی؟ اگر کسی بچے نے کپڑے پر یا قالین پر، چادر وغیرہ پر پیشاب کر دیا تو چاہے یہ سب کپڑے خشک ہو گئے ہوں اور پیشاب کا دھبا بھی ان کپڑوں پر محسوس نہ ہو رہا ہو، تب بھی ان کو دھونا ضروری ہوگا. ڈاکٹر جاوید فاروقی صاحب پوچھتے ہیں، کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے یا اس کے برعکس شادی کر لے تو کیا یہ نکاح ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو کیا ان کا آپسی رشتہ حرام ہوگا، اور کیا ان کو اس پر سزا دی جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے یا اس کے برعکس شادی کرتے ہیں تو یہ نکاحی منعقد نہیں ہوگا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ إِلَى آخر. لیکن ہندوستان جیسے ممالک میں چونکہ بالغ مرد اور عورت باہمی رضامندی سے اگر نکاح کر لیتے ہیں تو قانون کی روح سے وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، گرچہ شرعاً وہ نکاح نہیں ہوتا، تو اب وہ قانون کی نظر میں مجرم نہیں ہے، لہٰذا ان کو سزا بھی نہیں دی جا سکتی. چہ جائے کہ ان کو سنسار کیا جائے.
اور اگر غیر مسلم آپس میں نکاح کرتے ہیں تو چونکہ وہ ایمان کی دولت سے ہی محروم ہیں، ان کے مذہب کے مطابق وہ نکاح آپس میں درست ہے، ان کو کسی قسم کی سزا اور بطور خاص سنسار کرنے کا بھی کوئی سوال نہیں ہوتا۔ حافظ علیم الدین بہار سے پوچھتے ہیں، آج کل غیر مسلم مالدار لوگ غریبوں میں اناج تقسیم کرتے ہیں، اس کا لینا کیسا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ گورنمنٹ کے سامنے اس خرچ کو پیش کریں گے ٹیکس سے بچنے کے لیے۔ غیر مسلم کی امداد لینا جائز ہے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ۔ اس میں ایک بنیادی شرط تو یہ ہے کہ وہ حلال کمائی کی رقم ہو، امداد ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ یہ امداد دے کر اپنے کسی مذہبی کام میں ہمیں استعمال نہ کرنا چاہتے ہوں۔ اگر صرف امداد ہی ان کا مقصد ہے تو لی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ شبہ ہے کہ بعد میں چل کر یہ اس احسان کے نتیجے میں ہمیں اپنی کسی مذہبی سرگرمی میں شامل کریں گے یا ہم پر دباؤ بنائیں گے، تو پھر ایسی حالت میں غیر مسلم کی امداد لینا جائز نہیں ہے۔ اور پھر چاہے وہ انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے ریکارڈ کے طور پر اس دی ہوئی رقم کو محفوظ کر لیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ اسی طرح کی مزید مسائل کے لیے آپ اپنے سوال ہمارے کمنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل دار ارقم کو آپ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔